بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ گزشتہ کلاسز میں ہم نے دعا کرنے کے آداب، خصوصاً دعا کی اہمیت اور اس طرح مستجاب الدعوات کے حوالے سے پڑھا، اور اس طرح 4 دعائیں بھی میں نے یاد کرنے کے حوالے سے آپ کو دی تھیں، اور آپ میں سے اکثر نے الحمدللہ انہیں یاد کیا ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے سنایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعائیں قبول فرمائے، اور یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ ایکسکیوز می قاری صاحب، وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آواز بہت کم ہے، تھوڑا سا اونچی آواز مجھے۔ جی جی آج ہم انشاءاللہ مزید 4 دعائیں سیکھیں گے۔ اب آواز ٹھیک ہے؟ جی اب آواز ٹھیک ہے؟ آپ صحیح آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز مزید دعائیں سیکھیں گے اور ان کی طرف بڑھیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج آپ سب کو پڑھا بھی دوں ساتھ، کیونکہ جو مین ٹاپک سے جو زیادہ طویل تھے وہ الحمدللہ کلیئر ہو گئے، وہ آپ کو بتا دیے۔ اب جو ہے وہ ہم نے بس دعائیں یاد کرنی ہیں، اور ڈیلی کی صرف 4 دعائیں یاد کرنا ہوگی۔ 4 گزشتہ کل ہو چکی ہے الحمدللہ، اور 4 ہی دعائیں میں آج آپ کو دوں گا یاد کرنے کے لیے، اور میں یہاں پر پڑھاؤں گا بھی۔ پچھلی جو دعائیں تھیں سلائڈ سے، ان میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے فونٹ کچھ عربی کا استعمال کیا تھا، جس میں کچھ تھوڑا سا ایک سٹائل واضح ہو رہا تھا، لیکن وہ فونٹ پڑھنے میں بعض لوگوں کو دقت پیش آئی اور مشکل پیش آئی، ہم نے فونٹ جو ہے اس کو چینج کر دیا ہے اور بالکل آسان اور سادہ رکھا ہے، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور آپ کے لیے سہولت رہے۔ ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پہلے اس دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سبب نزول کی طرف آتے ہیں۔ ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں دیجیے، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائی، دنیا کی بھلائی، وفی الآخرة حسنہ، اور آخرت کی بھلائی بھی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے بچائیے۔ بہت مختصر کلمات ہیں اور یہ بہت جامع ہیں۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا کہ وہ بہت ہی دبلے پتلے ہونے لگے اور دن بدن بہت کمزور ہونے لگے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا بھی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے حبیب، میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تو مجھے ساری تکلیفیں دنیا میں ہی دے لے اور آخرت میں مجھے کچھ نہ کہنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا اس طرح نہیں کرنی چاہیے، دعا ایسے کرو کہ تم دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم ایک چیز مانگ رہے ہو، ایک کا انکار کر رہے ہو، تو اس لیے انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو کھل کے مانگے، کھل کے مانگے۔ وہ کسی کوئی دنیا دار سے تھوڑا مانگ رہا ہے کہ وہ بہت اس کا حساب رکھے گا کہ ہو سکتا ہے وہ دے کہ نہ دے، تھوڑا دے زیادہ دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، قدیر ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بلا جھجک، یعنی کہ تم کھل کے مانگا کرو، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو کھل کے مانگا کرو اور زیادہ مانگا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے اور زیادہ مانگنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیے، اس میں دین اور دنیا دونوں کا امتزاج ہے، آخرت اور دنیا دونوں کا امتزاج یا حسن امتزاج اس دعا میں موجود ہے۔ اسلام جو ہے یہ دین سے بھاگنا نہیں سکھاتا ہمیں، دنیا سے بے رغبتی نہیں سکھاتا،
دنیا سے بے رغبتی نہیں سکھاتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، یعنی کہ اچھے جوتے پہنے، اپنے جسم کو اس کا پورا حق دے۔ اسلام یہ چاہتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ چلے کاٹنے کے لیے دور دراز جنگلوں میں نکل جائے، نہ اپنے کپڑوں کا خیال، نہ اپنے کھانے پینے کا خیال، نہ اپنے جسم کے حقوق، نہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق، کسی کو کوئی حق ادا نہ کرے۔ اسلام اس چیز کو اس کا مخالف ہے۔ سو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو مومن کیا ہے؟ مومن جو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیے ان سے کہ کون ہے جس نے پاکیزہ چیزیں مومنوں پر حرام کر دی ہیں؟ یہ تو مومنوں کے لیے تو پیدا کی گئی ہیں۔ ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ جو زیب و زینت ہے یہ مومنوں کے لیے ہی تو ہے، اور خصوصاً ان کے لیے آخرت میں ہے۔ سو اس طرح اللہ رب العزت اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے نا اور اس نعمت کا وہ استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف دیکھ کر پھر خوش ہوتے ہیں۔ اور نعمت کا استعمال یہ بھی ایک قسم کا شکر ہے۔ شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، زبان سے ادا کرنا، دل سے ادا کرنا، عمل سے ادا کرنا۔ تو نعمت کا اچھا استعمال یہ بھی شکر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں جو نعمت کا اچھا استعمال کرتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی دین اور دنیا کی، دنیا اور آخرت کی۔ تو اس دعا میں یہ ہے کہ انسان جس طرح آخرت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس طرح دنیا کی بھلائی بھی مانگتا ہے۔ اب آتے ہیں اس دعا کے سبب نزول کی طرف۔ مشرکین مکہ جو تھے عرفہ کے دن جب دعا مانگتے تو صرف یہ دعا مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس یہ دعا مانگتے تھے، آخرت نہیں مانگتے تھے۔ اور میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں وہ اوقات جن میں دعا قبول ہوتی ہے ان میں عرفہ کا دن بھی ہے۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سو حج کے دوران یعنی کہ عرفہ کے دن یہ لوگ دعا مانگا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صرف یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی دے دے، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وما لهم فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور اس طرح ہمیں یہ بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو صرف اور صرف دنیا کے ہی پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، دنیا کے پیچھے ہی چلتے ہیں، دنیا کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں، سب کے حقوق بھلا دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اور غرباء کے حقوق بھول جاتے ہیں، اور دنیا کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ بس دنیا ان کے آگے ہوتی ہے اور وہ دنیا کے پیچھے۔ ایسے لوگ ان کے خلاف بہت سخت وعید ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں بھی ہے کہ وہ شخص جو صرف دنیا کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت میں پھر اس کے لیے آگ ہے۔ اور اس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایسا شخص جو صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا تو اس کو اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، لیکن وہ یہ کام کر کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگ کے وہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آخرت بھی مانگنی چاہیے اور پھر اس کے ساتھ دنیا۔ آخرت کو کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، خاص طور پر اپنی آخرت کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ وہ مومن جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایسے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ رکھا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس وجہ سے جو انہوں نے نیک عمل کیے۔ سو یہ دعا کرنے کے ساتھ جو شخص نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی بہتر بنا دیتے ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور اے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر اور آخرت کی بھلائیاں بھی۔ آخرت کی بھلائیاں کیا ہیں؟ آخرت کی بھلائیاں یہ ہیں کہ انسان عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے۔ آخرت کی بھلائیاں یہ ہیں کہ جب اعمال تولے جائیں تو اس کے اعمال بھاری ہو جائیں، اس کے نیک اعمال وزنی ہو جائیں۔ اور اس طرح آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ انسان کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے۔
آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ انسان پل صراط سے آسانی سے گزر جائے. آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ انسان حوض کوثر کا پانی پیے. آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ انسان کو جنت میں جانے کے لیے طویل سالوں تک کا انتظار نہ کرنا پڑے, پھر وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. یہ ہے آخرت کی بھلائی. وقنا عذاب النار, اے رب ہمیں عذاب یعنی کہ آگ کے عذاب سے بچا, جہنم سے بچا. تو بڑی جامع اور عظیم دعا ہے, سب اسے یاد کریں, اور یہ اکثر آپ کو ہر دعا میں آپ اس کو شامل رکھیں, ہر دعا میں آپ اس کو پڑھیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201, اس میں یہ دعا مذکور ہے. 201 سے پہلے قریباً 199 یعنی کہ 199 یا 200 جو آیت ہے اس میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, وہ اتنا سا حصہ ہے. اور اس کے بعد کیونکہ وہ اتنا سا حصہ مانگتے تھے مشرکین مکہ, ٹھیک ہے, تو وہ صرف اتنی سی دعا کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور فرمایا کہ یہ ساری دعا انہیں مانگنی چاہیے, آخرت بھی مانگنی چاہیے. سو یہ 201 نمبر 201 یہ اس حوالے ہے, اس دعا کا ریفرنس ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ دعا جو ہے یہ اس شخص کے لیے بہت اہم ہے جس کو وسوسے آتے ہوں, ٹھیک ہے, شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہو, اس کے لیے دعا بہت اہم ہے. دعا کے پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کی تفصیل کی طرف جائیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کیجیے, بعد اذ هديتنا, ہدایت دے دینے کے بعد, وهب لنا من لدنك رحمہ, اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کیجیے, انک انت الوہاب, آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں. دلوں کا جو معاملہ ہے یہ بہت خطرناک اور نازک ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو اور میدان میں پڑا ہو اور ہوا جو ہے وہ اس کو اڑا رہی ہو, پلٹتی رہتی ہے. جس طرح ہوا اس طرح انسان کا دل ہوتا ہے, یہ بہت جلد پلٹ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ انسان کا جو دل ہے وہ ایمان پر سلامت رہے, ایمان پر ثابت قدم رہے. تو اس کے لیے یہ جو دعا ہے یہ بہت اہم ہے. یہ اصل میں سورہ آل عمران کی دعا ہے, اور سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 1 اسی میں ہی یہ مذکور ہے. دراصل جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ایسے گروہوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہی تعویلات کر کے کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ جس پر انہیں اعتراض کرنا ہو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں اعتراضات ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کی مذمت میں پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور ساتھ میں پھر اس دعا کو بھی نازل کیا, فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے رب ہمیں جو ہے تو ہدایت دے, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. جس طرح ان لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے کہ متشابہات میں پڑھ کر اور ایسی آیات میں پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, یا کسی حکمت کے تحت ان کو نہیں بتائی, جو پوری بات جو ہے ان کو حکمت کے تحت نہیں بتائی. تو اصل میں آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہیں ان بعض ہیں محکمات منہن, یہ سورہ آل عمران کی ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں بعض ہیں محکم, ان میں کسی قسم کا کوئی شک ہے نہیں, وہ بالکل واضح اور صاف ہے, ٹھیک ہے. بعض ایسی آیات ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ انسان سمجھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے, الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. اب اس کی جو تفصیل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی کہ وہ کس طرح مستوی ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, بیٹھا ہونا کھڑا ہونا کس طرح, وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے متشابہات. جو لوگ اس میں پڑھ کر اس میں بحث و تمہیز کرتے ہیں یا تقدیر کے معاملے میں بحث و تمہیز کرتے ہیں, اور پھر وہ اپنی دماغ کو لڑاتے ہوئے جو کچھ ان کے ذہن میں آتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں, بیان کرتے جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں.
تو ان لوگوں کی مذمت پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ متشابہات میں پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. جبکہ مومن ہیں، مومن کیا کہتے ہیں؟ کل آمنا بھی، کل من عند ربنا، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم سب پر ایمان لے کر آئے. کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اس کے بعد ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. اس کے بعد کہ تو نے انہیں ہدایت دے دی ہے، ایمان دے دیا ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس طرح ایک اور دعا بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھیے. یہ دعا بہت جامع ہے ان لوگوں کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے جامع ہے، بڑی عظیم دعا ہے. خصوصاً ان لوگوں کو کرنی چاہیے جن کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. اس کے بعد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں اس کی تفصیل کی طرف آتا ہوں. ربی، اے میرے رب، انی بے شک مجھے، مسنی الضر تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ دراصل دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی. ایوب علیہ السلام، ان کا شکر، ان کا صبر بہت مشہور ہے. صبر ایوب، یہ ایک کہاوت کے طور پر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ شیطان نے ان کو تکلیف پہنچائی. اور یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی بھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے کوئی جادو کی صورت میں ہو، نظر بد کی صورت میں ہو، یا کسی اور طریقے سے ہو، حسد کی صورت میں ہو، جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. اگر جادوگر 1000 سال بھی لگا رہے کسی کو تکلیف پہنچانے پر، لیکن جب اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی تو وہ جو چیز ہے، برائی ہے، وہ اس پر اثر نہیں کر سکتی. اب بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی تکلیف کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ وہ اس طرح کہ جب انسان اپنے اذکار کو پورا نہیں کرتا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حکم دیا ہے، وہ حفاظتی بند جن کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جب ان کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی آزمائش کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے پھر اجازت دے دی جاتی ہے اس بیماری، اس پریشانی یا مصیبت کو کہ اس کے اوپر وارد ہو. ٹھیک ہے. تو ایوب علیہ السلام کو شیطان نے ایک دفعہ تکلیف پہنچائی. ٹھیک ہے. دراصل نبی کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس نے اذکار نہیں کیے ہوں گے، یا اس نے اس طرح اپنے حفاظی حصار جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا ہوگا. نبی تو معصوم الخطا ہوتے ہیں، لیکن دراصل انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. انبیاء کی آزمائش کرنا بعض اوقات مقصود ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی آزمائش بھی کرتے ہیں. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. اور کس طرح آزمایا؟ کہ شیطان نے ایسا کیا کہ ان کے بیوی، بچے، مال و دولت، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا، بہت مال و دولت تھی ان کے پاس، بیویاں تھیں، بچے تھے، سب تھے. اور ایسا ہوا کہ شیطان نے کوئی چھت یا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا کہ ان کے اہل پر گرا دی. ٹھیک ہے. تو وہ سارے کے سارے وہیں پر فوت ہو گئے. تو ایک تو یہ مصیبت آئی کہ وہ سارا کا سارا ان کے جو اہل خانہ تھے وہ چلے گئے، سارا جو دولت تھی وہ تباہ ہو گئی آہستہ آہستہ. اور پھر اس طرح ان کو ایک بیماری لگ گئی، اور بیماری اتنی خطرناک تھی کہ وہ سارے جسم پر پھیل گئی. اور سارے جسم پر پھیلنے کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پھر لوگوں سے الگ کر لیا تاکہ لوگ ان سے تکلیف محسوس نہ کریں. پھر اس طرح ان کی ایک صابرہ اور شاکرہ بیوی کا بھی قصہ ساتھ مشہور ہے، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے. تو ان پر اتنی سخت آزمائش آئی. اتنی سخت آزمائش آنے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی. صرف یہ دعا کی، اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے. صرف بس یہ کہا، اور کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی آزمائش کو پورا کر لیا، آزمائش پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزما لیا، ان کی آزمائش کا وقت جب پورا ہو گیا،
تو پورا ہونے کے بعد ایک دفعہ فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہیں حکم دیا کہ آپ جو ہے اپنی ایڑی کو زمین پر ماریے، اپنی ایڑی کو زمین پر ماریے۔ تو انہیں اپنی ایڑی کو زمین پر زور سے لگایا تو وہاں سے چشمہ پھوٹا۔ جو چشمہ پھوٹا اللہ تعالیٰ نے اس میں اس پانی میں شفا رکھ دی۔ تو انہوں نے اسی پانی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے غسل کیا، فوراً ان کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح دوبارہ مارو دولت دیا، اس طرح ہی ان کے پاس وافر مال آ گیا، بیویاں آ گئیں، پھر اولاد بھی ان کی بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے بعد ان کو پھر بہت نوازا۔ تو ان کی دعا کیا ہوتی تھی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری یا تکلیف ہو، کوئی آزمائش مصیبت میں ہو، تو اس کو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے، خصوصاً جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جسمانی تکلیف میں، بیماری میں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب بے شک مجھے مسنی الضر تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا بہت بہت عظیم ترین ہے۔ یہ دعا دراصل حضرت یونس علیہ السلام کی ہے۔ قصہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اب تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نبی ہو تو تم اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے کوئی بات کی یونس علیہ السلام نے، اور پھر ایسا ہوا کہ یہ جو ہے نا اپنی قوم سے ناراض ہو کر بھی چلے گئے۔ کوئی عذاب میں تاخیر ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے اس طرح ہی اپنی قوم کو جو کہہ دیا تھا اور شاید وہی کا انتظار مکمل نہیں کیا۔ سو یہ لمبا واقعہ ہے۔ تو یہ ناراض ہو کر جو ہے یہ اپنی قوم سے الگ ہو کر چلے گئے۔ اب قوم جو ہے وہ بڑی گھبرا گئی کہ یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، اور اب تو عذاب آیا ہی۔ سو قوم بہت زیادہ گھبرا گئی یونس علیہ السلام کے پیچھے، اور پھر انہوں نے اجتماعی توبہ کی۔ صرف وہی ایک قوم ہے کہ جس کی اجتماعی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ان سے ٹال دیا، جس کا یونس علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ سو یہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر آ گئے، اور جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر آئے تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم سے الگ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جب یہ اپنی قوم سے الگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمانا چاہا۔ یہ کشتی میں بیٹھے اور کسی اور علاقے کی طرف انہوں نے ہجرت کرنا چاہی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظار نہیں کیا اپنی قوم کو چھوڑنے کا، اور خود اپنی مرضی سے ہی اپنی قوم کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور کسی اور طرف جانے لگے۔ جب ابھی سمندر میں تھے تو کشتی جو ہے وہ بہت زیادہ ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتی۔ تو انہوں نے، جو ملاح تھا اس نے کہا کہ بھائی ہمارے اندر کوئی شخص موجود ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہے، لہٰذا وہ فوراً جو ہے وہ یہاں سے چھلانگ لگا دے تاکہ ہم سب کی جو ہے وہ خلاصی ہو سکے۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے قرہ اندازی کی، جس کا نام آیا اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ سو اس میں کافی روایات موجود ہیں۔ سو یونس علیہ السلام نے پھر پانی میں خود ہی چھلانگ لگا دی۔ جب چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اب دیکھیے یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ مچھلی کا جو ہاضمہ ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے۔ مچھلی کوئی بھی چیز کھاتی ہے تو وہ فوراً اس کے پیٹ میں ہضم ہو جاتی ہے، اور مچھلی کا گوشت بذات خود وہ بہت جلدی ہضم ہو جانے والا ہے اور بہت جلدی پگھل جانے والا ہے۔ سو مچھلی کے اندر بھی کوئی بھی چیز چلی جائے وہ فوراً پگھل جاتی ہے اور ہضم ہو جاتی ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، ان کو سانس بھی آ رہی ہے، آکسیجن بھی ان کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اب پھر انہوں نے یہ کلمات پڑھے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں کوتاہ ہوں، میں گناہ گار ہوں، لہذا تو پاک ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کلمات پڑھنا شروع کیے تو فرشتوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ یہ آواز ہم کیسی سن رہے ہیں، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کس قسم کی آواز ہے، ان کی دبی دبی آواز کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام ان کلمات کو نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک، ہم ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے ہی نہ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سورہ صافات میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورہ انبیاء میں بھی اس کا تذکرہ ہے، باقی مقامات پر بھی تذکرہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ یہ جو دعا ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، جیسے کہ میں آپ سے پہلے، اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور دعا مانگنے میں آپ نے جہاں پر حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات پڑھنے ہیں، وہاں پر اگر آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ کی وہ جو دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی، آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ دعا بھی انسان کو کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کرنی چاہیے، بہت عظیم کلمات ہیں یہ۔ تو اس کے ساتھ ہماری الحمدللہ 4 دعائیں مکمل ہوئی۔ 4 دعائیں ہیں جو میں نے آج آپ کو یاد کرنے کے لیے دی ہیں۔ نمبر 1، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ جو لوگ تاخیر سے کلاس میں آتے ہیں وہ لیکچر کو شروع والا حصہ جو ان سے مس ہوا ہوتا ہے 10-15 منٹ، وہ اس کو بعد میں سن لیا کرے لنک سے، تو اس سے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ تو اب میرا خیال ہے میں آپ سب کو یہ 4 دعائیں ایک دفعہ پڑھا دوں۔ آپ سب لوگ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں، میں پڑھاؤں، آپ نے ایک ساتھ مل کر اس کو ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وقنا عذاب النار اب دیکھیے میں نے یہاں پر وقف کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جب آپ نے یہاں پر رکنا ہے تو یہ تاج اس کے اوپر 2 نقطے لگے ہوتے ہیں نا، گول تاج جسے ہم کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم وقف کرتے ہوئے اس کو ہاں میں بدل دیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن اگر آپ نے اس کو اکٹھا پڑھنا ہے، وقف نہیں کرنا، یعنی کہ یہاں پہ رکنا نہیں ہے، تو آپ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ٹھیک ہے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جب آپ نے درمیان میں رکنا نہیں ہے تو اس وقت آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ جی اگلی دعا کی طرف آئیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا اچھا لا، یہ لا کو آپ نے لمبا کرنا ہے، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا یہ قاف کے اوپر پیش کری، بعض پڑھ رہے ہیں قلوبنا، تو یہ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد بعد إذ إذ هديتنا هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة من من لدنك لدنك رحمة إنك إنك أنت الوهاب۔ أنت الوهاب اس کے بعد
رب أني رب أني مسني الضر مسني الضر وأنت وأنت أرحم الراحمين. أرحم الراحمين. کے بعد لاسٹ لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني إني كنت كنت من الظالمين. من الظالمين. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد آپ سوالات کے لیے جو بھی آپ کا سوال ہے آپ کر سکتی ہیں. بس ایک تو میں ریکارڈنگ سٹاپ کر لوں.